اچھی بات ہے کہ ہر جمعے آپ قبرستان جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور وہاں پر آپ کچھ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں اور اس کا ثواب والد صاحب کو ایصال کر دیں۔ اب چونکہ مطلب قرآن سب سے افضل ہے تو قرآن آپ پڑھیے، پھر درود پاک ہیں اور دیگر وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، اذکار الہیہ ہوتے ہیں، ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ کون سی چیز ایسی پڑھوں کہ اس میں ثواب بہت زیادہ ہو جائے، تو قرآن، میں پورا قرآن کہتا ہوں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اگر آپ بخشیں گے تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن ثواب میں ایک قرآن کے برابر ہے، وہ آپ کر لیں تو یہ آپ ثواب کی اونچ نیچ کے بجائے قرآن پڑھیں اور درود پاک وغیرہ پڑھ کر اور اس کا ثواب ان کو ایصال کریں، یہ بیسٹ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ماں 2 سال کے بعد بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو نہیں پلا سکتی۔ اگر ایک دن بھی ایک گھونٹ بھی زیادہ پلائے گی، 2 سال کمپلیٹ ہوئے، ایک گھونٹ بھی اگلے دن اگر زیادہ پلایا تو یہ گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ یہ والدہ مائیں جو ہیں اپنی اولاد کو 2 کامل سال تک دودھ پلائیں۔ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اگر پورا کرنے کا ارادہ ہے تو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں بس، اور اگر ارادہ پورا کرنے کا نہیں ہے، جیسے بعض لوگ 1 سال میں 1.25 سال میں دودھ چھڑوا دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی جو آخری نہایہ بیان کی گئی ہے، غایت بیان کی گئی ہے، انتہا بیان کی گئی ہے، وہ 2 سال ہیں۔ اس کے بعد کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ بعض بہنیں کہتی ہیں جی چھوڑتے ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ تو یہ آپ پہ فرض ہے، جیسی 2 سال سے پہلے یعنی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اس کو چھڑوائیں، کسی بھی طریقے سے دوسری غذا پہ لگائیں، یہ آپ پہ لازم ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ زندہ ماں باپ کا بچہ لینا، میں اگرچہ اس میں جواز کا حکم دیا جاتا ہے لیکن میں اس کو آج کل کے دور کے اعتبار سے بالکل منع کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، اس کے بعد جو والدین پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی وہ گئی، اس کے بعد جو پیار محبت والدین کا ایک حصے کا تھا وہ گیا، بعض اوقات اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، سگے بھائی بہن کہتے ہیں تم تو ادھر چلے گئے تھے اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں جھگڑا پھڈا۔ پھر ان لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قطع رحمی کے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بہن نے کہا کہ میرے شوہر نے زبردستی میرا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اب جب وہ ملنے آتے ہیں میرے بچے کو لے کر نہیں آتے ہیں، اکیلے ملنے آ جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ اپنے بچے کو واپس لے لے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ قطع رحمی حرام ہے۔ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی لینا تو شرعاً جائز ہے نا، آپ کو باقی شرعی اصول پتہ ہیں، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، آگے چل کے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ہم نہ شرعی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پہلے لے لیتے ہیں، لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اور بہت سارے لوازمات ہیں اور بہت سارے شرعی مسائل کے اوپر توجہ رکھنی ہے، وہ کوئی توجہ نہیں، اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی بعض بچوں نے مجھے کہا کہ صاحب جب ہم اپنے اصل گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے، جیسے دے دیا کسی کو، تو ہمیں ایک اجنبی ماحول ملتا ہے، نہ ماں باپ کی وہ محبت، نہ شفقت، نہ پیار، رولے رویے، بہن بھائی بھی اپنے ملے بس اس کمرے میں نکل گئے اس کمرے میں۔ ایک بچے کو ذہنی اذیت میں تسلسل کے ساتھ مبتلا رکھنا یہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے توجہ فرمائیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی غلط تفسیر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود و مطلوب کو غلط رنگ دینے کی بنا پر ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف ب بھی نہیں پڑھی ہے، بس وہ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر اور پھر اپنے پاس سے مفاہیم اخذ کر کے وہ بتاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص پہ قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا، ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا، جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے۔ جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم، جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو وہ غلطی پر ہے، اسے خود غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کا کہنا یہی تھا کہ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کے اس کو سیکھیں؟
تو پھر ایک ترجمہ قرآن منگوایا گیا، یعنی قرآن منگوایا گیا، وہ ترجمے والا تھا، ترجمے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا گیا کہ اچھا اب آپ اس آیت کا ترجمہ کر کے بتائیے۔ اب وہ عربی پڑھیں تو ترجمہ نہ آئے تو کہیں گے یہ تو نہیں آتا، تو پھر سوال کیا گیا یہ بتائیے کہ جب آپ کو ترجمہ ہی کرنا نہیں آتا تو قرآن سمجھنا کیسے آئے گا؟ جب آپ ایک آیت کو سمجھنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں کسی ترجمہ کرنے والے کے محتاج ہیں، تو خود بتائیے کہ اس ترجمے سے پھر مقصود الہی متعین کرنے کے سلسلے میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ عربی کا ترجمہ کرنا آسان ہے یا اس ترجمے سے مطلوب الہی، مقصود الہی یا اللہ تبارک و تعالی جن معانی کا قصد فرما رہا ہے ان معانی کو نکالنا آسان ہے؟ تو جو آسان ترین کام ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے، اور جو مشکل ترین ہے اس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترجمہ قرآن آپ کے سامنے، بتائیے ٹھیک ہے یا غلط، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ جبکہ آپ کو عربی آتی نہیں، آپ تو مجبور ہیں اس بات پر کہ اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ جو ترجمہ ہے بالکل ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں کہ آپ عربی کا ترجمہ کر سکیں۔ تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ عربی کا ترجمہ نکلا ہوا جو اردو میں لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے، اس کے درست یا غلط ہونے کو جانچ سکے، تو خود بتائیے کہ اس سے پھر مفاہیم کو اخذ کرنا، مقصود الہی کو متعین کرنا اور اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس پہ ایک اور دلیل جو بہت ہی قوی دلیل ہے، اس پہ توجہ کریں۔ یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سیکھنے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ اٹھا کے دیکھیے آپ سیاہ ستہ، اس میں کتب کے اندر آپ ایک چیپٹر دیکھیں گے کتاب التفسیر کے نام سے، اس میں وہ آیات جمع کی گئی ہیں، وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ اس طرح ہوتا تھا، صحابہ آ کے سوال کرتے تھے، نبی کریم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو آپ خود بتائیے کہ جب صحابہ کرام جو اہل اللسان تھے، عربی اللسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت برکتیں نازل ہو رہی تھیں، وہ تو قرآن سمجھنے میں نبی کریم کے پاس جانے کے محتاج ہوئے، اور آج 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا کالج یا یونیورسٹی کا ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی جس نے کبھی کسی دینی استاد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، وہ صرف ترجمہ قرآن اٹھا کر اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس پہ ہنسی ہی آئے گی۔ کوئی اس پہ سنجیدگی تو انسان اختیار کر ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام تو محتاج ہوئے نبی کریم سے پوچھنے کے، حالانکہ وہ تو عربی سنتے اس کے تراجم سب جان لیا کرتے تھے۔ آپ ترجمے کے سلسلے میں بھی ایک اور شخص کے محتاج ہیں، اور پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم جو بس اللہ نے بیان فرمایا اس تک ہم پہنچ جائیں گے، اسی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے تمام ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کی خدمت میں، ہماری گزارش یہ ہے کبھی بھی قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، ہمیشہ ترجمہ اور اچھی تفسیر لیں، تفسیر کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں۔ کسی اچھے مستند تفسیر کو آپ لے لیجئے، یہ جیسے ہمارے پروگرام ہے اس کو آپ غور و تفکر اس پر کیجئے، اس سے آپ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر یاد رکھیں کہ کئی طریقے سے ہوتی ہے، بعض اوقات قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بن رہی ہوتی ہے، اسی طرح بعض اوقات احادیث میں تفسیر آتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال میں قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی، اسی طرح بعد کے اکابرین نے تفاسیر لکھی ہیں۔ تو یہ ہمارا ماخذ و مرجع ہونا چاہیے، قرآن سے قرآن کو سمجھیں، حدیث سے سمجھیں، اقوال صحابہ سے یا 1500 سال میں جو متقی پرہیزگار علماء اسلام مفسرین گزرے ہیں ان کے تفسیر کا مطالعہ کر کے تب قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو شخص اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرے اور یہ کہے اکابرین نے کیا کیا ہے، پہلے بزرگوں چھوڑ دیجئے میں تفسیر بیان کرتا ہوں، اور وہ اپنے پاس سے نئے نئے معانی اخذ کر کے قرآن پاک کے بتائے، وہ بالکل غلط ہے، اس کے اوپر کبھی بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح گمراہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔